Assalamu alaikum, good evening once again and welcome to our special transmission on US elections. GNN मुसलसल आपको पोस्टेड रख रहा है, आपको आगाह कर रहा है। बहुत बड़ा इलेक्शन हो रहा है, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में दुनिया का क्या नक्शा होगा सियासी तौर पर, क्या अलाइनमेंट्स होंगी, बहुत ज़्यादा डिटर्मिन करता है इस इलेक्शन के ऊपर। जहाँ जहाँ ये इलेक्शन इंटरनेशनली बड़े अहम हैं, ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स के लिए नेशनली बहुत फ्रंट्स पे अहम इश्यूज़ के साथ ये इलेक्शंस बहुत अहम हैं। इसी वजह से दोनों कैंपेन्स यही कहती हुई नज़र आई हैं कि ये मेक और ब्रेक इलेक्शन है अमेरिका के लिए। अमेरिका में नए सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है, इस वक्त भी जारी है। आज के इलेक्शन में नए सदर के इंतखाब के अलावा सेनेट के 34 नशिस्तों पर भी इलेक्शन हो रहा है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की 435 नशिस्तों पर भी इस वक्त इलेक्शन जारी है। अवाम उम्मीदवारों के इंतखाब के अलावा मुख्तलिफ क़वानीन के हवाले से भी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। एरिज़ोना और नेवाडा जैसी स्विंग रियासतों समेत 10 रियासतों में ख़वातीन को अबॉर्शन का हक है कि नहीं है, इस हवाले से रेफरेंडम हो रहा है। याद रखिए कि यूएसए के इशूज़ फ़र्क हैं, वहाँ पर राइट टू अबॉर्शन एक बहुत बड़ी डिबेट है, जैसे कि और बहुत सारी डिबेट्स की तरह ये बहुत अहम है। ख़वातीन इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं। आपने देखा होगा कि जो इलेक्शन की कैंपेन है उसमें ख़ास तौर पे मिशेल ओबामा इस हवाले से बार बार बात करती रही हैं। वो ये कहती रही हैं कि जो एक औरत होने के नाते कैमला हैरिस समझ सकती हैं या वो समझ सकती हैं, वो बाकी लोग शायद नहीं समझ सकते। और वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को जो कि अपोजिंग है डेमोक्रेट्स की पॉलिसी के अबॉर्शन के राइट के ऊपर, वो मुसलसल तनकीद करती हुई नज़र आई हैं। उसके अलावा फ्लोरिडा, नेब्रास्का, शुमाली डकोटा और जनूबी डकोटा जैसी रियासतों में वोटर्स इस बात का भी फैसला करने जा रहे हैं कि निर्वाना जो कि एक ड्रग है उसकी तिब्बी इस्तेमाल की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं। ये भी एक बहुत पुरानी डिबेट है। कुछ स्टेट्स इस हवाले से लीनियंट हैं, कुछ नहीं हैं। सो आज हम इस किस्म का भी एक वहाँ पर रेफरेंडम देख रहे हैं। वोटिंग शुरू होने के बाद सोशल मीडिया पर बयान में कैमला हैरिस का कहना था कि अमेरिका जो है, अमेरिका से उन्होंने कहा कि ये आपकी आवाज़ सुनने का लम्हा है। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने वोटर से कहा कि ये बाहर निकलने, वोट डालने का वक्त है, एक साथ मिलकर अमेरिका को दोबारा अजीम बना सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब अपना वोट कास्ट करने आया उसके बाद उन्हें बड़ा लंबी बातचीत की मीडिया के साथ। एक मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि मैं हार के बारे में तो सोच ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये भी खदशात हैं कि शायद जो पोल्स भी कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं तो वो शायद शिकस्त को तस्लीम नहीं करेंगे, एज अपोज टू डेमोक्रेट्स अगर वो हार जाते हैं तो वो शायद ज़्यादा ओपन माइंडेड होंगे। आज के इलेक्शन में किसी भी उम्मीदवार की फतह का फैसला इलेक्टोरल वोट करेंगे। माजी में इलेक्शन के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात से सबक सीखते हुए इस बार वाइट हाउस और दीगर इमारतों को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया गया है। अगेन इसकी जो ताने बाने हैं वो ट्रंप ईरा से जाकर मिलते हैं। अमेरिका में आज के इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी के क्या अहम इंतजाम किए गए हैं, उस पर हम देखते हैं ये रिपोर्ट। सो दो मेन उम्मीदवार मैदान में उतरे, उन्होंने फुल कैंपेन की और उसके बाद अब रिजल्ट्स का इंतज़ार होगा आज शाम को अमेरिका के वक्त के मुताबिक। दोनों उम्मीदवारों के माबैन इस वक्त कितना सख्त मुकाबला है। जितने पोल्स हैं वो तकरीबन नेक इन नेक नज़र आ रहे हैं। कहीं पर 1 पॉइंट ज़्यादा है, कहीं पर 1 पॉइंट कम है, लेकिन ओवरऑल कोई नहीं कह सकता है इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या करने जा रहा है। लेकिन कुछ ट्रेंड्स हैं, इनको हम देखने जा रहे हैं, इससे शायद अंदाज़ा हो कि किसको कितने वोट मिलने का इम्कान है। लेट्स हैव अ लुक। अमरीकी इंतखाबात में वोटिंग से पहले ही मुमकिन तौर पर कैमला हैरिस को 226 और ट्रंप को 219 इलेक्टोरल वोट हासिल करने की फोरकास्ट है। अमरीकी सदर बनने के लिए उम्मीदवारों को 538 इलेक्टोरल वोटों में से 270 विच इज़ द मैजिक नंबर इलेक्टोरल वोटों की ज़रूरत है। जिन रियासतों में कैमला हैरिस की फतह यकीनी है, यानी कि डेमोक्रेट्स की, इनकी तादाद 19 है। जिन रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत यकीनी है, इन रियासतों की तादाद 23 है। 7 स्विंग स्टेट्स या आप समझ लें कि ये वो रियासतें हैं, इनके 93 इलेक्टोरल वोटों के हसूल के लिए इंतखाबी मैदान सज चुका है। अमेरिका की 2 रियासतों नेब्रास्का और मेन में एक दिलचस्प सूरत हाल नज़र आ रही है, उसको भी देखते हैं। नेब्रास्का के 5 इलेक्टोरल वोटों में से 4 वोट डोनाल्ड ट्रंप को, जबकि 1 वोट कैमला हैरिस को मिलेगा। मेन रियासत के 4 इलेक्टोरल्स हैं, इनमें से 3 वोट कैमला हैरिस को, जबकि 1 वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। नेब्रास्का और मेन के हवाले से मज़ीद दिलचस्प बात यह है कि दोनों में एक कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है जिसका एक वोट काउंट है।
اگر کوئی امیدوار پوری ریاست میں ہار جائے لیکن ڈسٹرکٹ میں جیت جائے تو اسے ڈسٹرکٹ کا ایک ووٹ ملے گا، باقی ووٹ دوسری جماعتوں کو ملیں گے۔ آج کے امریکی الیکشن کے حوالے سے وہاں کے عوام کیا سوچ رہے ہیں، اس پہ بھی ہم آپ کو یقیناً وہاں لے کر چلیں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں شاہ خان صاحب، ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ثاقب اسلام صاحب سینئر صحافی واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہیں۔ I'll start with you, Shah Khan Saab. Thank you so much for joining us. So exactly, I'm sure you're hoping for a Democrats' victory. لیکن اس وقت تک کیا کوئی بات حتمی طور پہ کہی جا سکتی ہے؟ بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا، اور میں اس وقت مشیگن ڈیئربورن میں کاملا کے ہیڈ کوارٹر میں ہوں۔ جو جیسا کہ آپ نے پہلے بھی اپنے پریامبل میں کہا کہ سچویشن یہ ہے کہ اٹس اے ویری ویری کلوز الیکشن اینڈ تھنگس کین چینج ڈرامیٹیکلی۔ وی آر ہوپنگ فار دا وکٹری، بٹ یہ جو 2-3 پوائنٹس کی لیڈ، اور اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر بیکاز اف یو see the statistical error، اور 3-4-5 پوائنٹ تو اس میں اس طرح سے ہوتے ہیں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس وقت کوئی پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن we are hopeful, we are cautiously hopeful, we are working hard, our troops are on ground. We have a lot of people in Michigan are on ground, we have a lot of people in Pennsylvania on ground, knocking on doors, and that's what I'm personally doing. I flew from Washington D.C. to Michigan to help the campaign, because Michigan is a very critical state, and so as Pennsylvania, so as other 7 states, but these 2 are more important. Nobody has historically gone to the White House if they do not win Michigan, and unfortunately last time, during Hillary Clinton's election, she lost in Michigan by only 14,000 votes. And we have a huge group of Muslim Americans in Michigan, in Dearborn, Michigan. That's where I am right now, going to places and trying to convince them to go out and vote. And today is the voting day. شاہ خان صاحب، آج کیملا ہیرس نے کیسے دن گزارا؟ اس وقت وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ اس وقت voting, she voted and she is there. She is just, the campaign has stopped, as you know. So she is there. She's spending the time with the voters at the polls, and all that good stuff which is happening. She's traveling around. So yeah, so that's what both of the candidates are doing. Trump is in Florida. So they will keep mobilizing the voters. They will go out and talk to the voters, talk to the press. Right. ثاقب اسلام صاحب, thank you so much for joining us from Washington DC. ذرا واشنگٹن ڈی سی کے بارے میں بتائیں, اس ریاست کی کیا اہم مسائل ہیں, کیا ٹرینڈز ہیں, اس وقت کیا ماحول ہے وہاں پر؟ جی, واشنگٹن ڈی سی دارالحکومت ہے, وفاقی علاقہ ہے. اس کے 3 جو ہے کانگریشنل ووٹ ہے, لیکن یہ صدارتی الیکشن میں ووٹ, یہ اس میں کانگریس میں ان کی ریپرزنٹیشن تو ہے, لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہے. تو 50 اسٹیٹس ہیں وہ معنی رکھتی ہیں. واشنگٹن ڈی سی جو ہے اس کے جو 3 ووٹ ہیں وہ آف کورس ڈیموکریٹ ہیں ہمیشہ سے, اور واشنگٹن ڈی سی میں جو کمالا ہیرس ہیں ان کا جو کیمپین کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہے ہارورڈ یونیورسٹی میں, جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے واشنگٹن ڈی سی میں. تو اس لحاظ سے واشنگٹن ڈی سی ڈیموکریٹس کا گڑھ ہے. اور یہاں پر اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں صورتحال پچھلے الیکشن اور اس سے پچھلے 2016 کے میں جو ہوا, اور پھر 2020 میں جو ہوا الیکشن کے بعد, اور پھر انوگریشن کے دوران, اس کے بعد سے نہایت سخت سیکیورٹی اقدامات کیے گئے ہیں, پریکاشنری میجرز بہت سخت لی گئی ہیں. وائٹ ہاؤس اور کیپٹل بلڈنگ کے آس پاس ہائی بیریکیڈز لگا کر ان کو بند کر دیا گیا ہے کسی بھی قسم کے ممکنہ احتجاج یا کسی بھی قسم کے انتشار سے نمٹنے کے لیے. دوسری طرف کمالا ہیرس جو وی پی کا ہاؤس ہے اس کو بھی بیریکیڈ کر دیا گیا ہے. اہم سرکاری عمارتوں کے آس پاس بھی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے, اور یہاں پر مزید نیشنل گارڈز بھی طلب کیے گئے ہیں. واشنگٹن میں جو ایف بی آئی اور سیکرٹ سروس ہے اس کی تعداد کو بڑھایا گیا ہے, اور مقامی پولیس کی مدد کے لیے مزید نفری بھی بلائی گئی ہے. سو یہ بڑی جو باتیں آپ بتا رہے ہیں, اس کی یہ ریگولر سیکیورٹی ہے یا ایکچولی جو کیپٹل ہل پہ ہوا تھا اس کے بعد یہ اسپیشل میجرز لیے گئے ہیں؟ بالکل, یہ اسپیشل میجرز ہیں. یہ میرا 6واں الیکشن ہے جو میں یہاں پر کور کر رہا ہوں امریکی پچھلے 24 سال میں. تو یہ الیکشن اور
یہ سب شروع ہوا تھا 2016 میں جب ہلری کلنٹن جو ہے وہ ہاری اور اس کے بعد پھر جو لبرلز ہیں ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کیا صدر ٹرمپ کے الیکٹ ہونے پر اور اس رات کو الیکشن کی رات کو 2016 میں جو کچھ ہوا اس کے بعد پھر 2020 میں الیکشن کے بعد جب صدر ٹرمپ ہارے اور پھر اس کے بعد احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا اور اس نے انتہائی بھیانک شکل اختیار کی 7 جنوری 2021 کو جب کیپٹل ہل پر حملہ ہوا 150 سال کے بعد کوئی ایسا واقعہ ہوا امریکہ کی تاریخ میں. تو وہ اس کے بعد سے جو یہاں پر سیکیورٹی ادارے ہیں جو یہاں پر دیگر جو ادارے ہیں حفاظت کے لیے سرکاری املاک کی انہوں نے بہت سخت حفاظتی اقدامات کیے ہیں. تو یہ ایک انفورسین قسم کے سین ہیں جو ہم نے پچھلے 2 الیکشن میں دیکھے اور اب تیسرا الیکشن ایسا ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں. ورنہ تو الیکشن کے بعد یہاں پر ایک امریکہ کی ایک جو ہے جس کا وہ پرچم لے کر دنیا میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہ عظیم ترین ڈیموکریسی ہے, عظیم ترین جمہوریت ہے اور ایک سیف اور ایک بالکل جو ہے سموتھ ٹرانسفر آف پاور ہے, اس کو دھچکا لگا تھا 2020 کے الیکشن کے بعد اور 2016 میں بھی اس طرح کے کچھ واقعات ہوئے تھے. تو اس وجہ سے جو امریکی ہیں وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں اور کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ صدر ٹرمپ نے تو کہہ دیا کہ وہ الیکشن ہار گئے تو وہ نہیں مانیں گے. آف کورس کملا ہیرس جو ہے وہ ایک ٹریڈیشنل روایتی سیاستدان ہیں, وہ اس پورے پروسیس سے ہو کر آئی ہیں. صدر ٹرمپ ایک غیر روایتی سیاستدان ہیں, اچانک ہی سیاست میں آئے پھر جیت بھی گئے اور اب وہ تیسرا الیکشن لڑ رہے ہیں. اور کل رات کو جب وہ ریلی میں اپنی آئے تھے تو یہ ان کی زندگی کی آخری ریلی تھی کیونکہ اس کے بعد وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, یہ وہ کہہ چکے ہیں. تو ان کے آخری انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہی کہا کہ وہ ہر ممکن حد تک جائیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لاسٹ الیکشن تھا 2020 کا وہ ان سے چھینا گیا تھا اور وہ جیت چکے تھے الیکشن. یس انڈیڈ, بڑی انٹرسٹنگ ڈیموگرافکس ہیں اس الیکشن کے حوالے سے. شاہ خان صاحب, موسٹلی لوگ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان از ناٹ آن پرائیورٹی یو ایس کی معاملات میں, لیکن اس کے باوجود اب مور اور لیس شاید پالیسیز ایک ہی ہوں پاکستان کے حوالے سے, ڈیموکریٹس کی یا ریپبلکنس کی. ڈو یو ایگری یا آپ ڈیفر کرتے ہیں اس سے؟ It's a good question. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان has always been on United States priority. اب سے نہیں, 1947 سے, جب سے پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر نے یو ایس کا ٹرپ کیا تھا اور اس کے بعد سے پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں یو ایس کا بہت زیادہ ہاتھ رہا ہے, جس میں آپ کے ڈیمز اور آپ کی ایجوکیشن سسٹم, ایگریکلچر یونیورسٹی, منسٹریز, بلڈنگ. However, کیونکہ دنیا میں اس وقت بھی ہو رہا ہے اینڈ ایوری ریجن اور ایوری کنٹری ایکسپیکٹ فرام دا یونائٹڈ اسٹیٹس, تو اس کی وجہ سے کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی طرف فوکس کم ہو گیا ہے. تو وہ فوکس اس وجہ سے کم لگتا ہے بیکاز there was so much happening in the region. جب لوگوں کو محسوس ہی ہوتا تھا کہ امریکہ کا فوکس بہت زیادہ ہے. امریکہ کا فوکس اب بھی پاکستان پہ اتنا ہوا ہے. ابھی موسٹ ریسنٹلی $300 ملین کی جی ای کی ٹربائنز امریکن اسسٹنس سے انسٹال ہوئی ہیں کربلا ڈیم میں. امریکہ ہیز بین سپورٹنگ آل دیز دی سیکورٹی ایجنسیز, اور ابھی بھی ٹریننگ کا سلسلہ جا رہا ہے. ٹریننگ از ہیپننگ ہیئر. اس کے علاوہ جو ہماری ریلیجیس سائٹس ہیں, دیٹ انکلوڈنگ داتا دربار, دیٹ انکلوڈز دی ادر شرائنز ان ملتان اینڈ ادر پلیسز. That assistance is already there, always there and already there. موہنجودارو, ہڑپا اور ان چیزوں کو جو ان کی امپرومنٹ کے لیے وہ بھی ابھی ہے. تو وہ اور باقی امریکہ is the largest partner in the. ٹھیک, اگر اجازت دیں تھوڑی سی مجھے آپ کی آواز سمجھنے میں تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے, تو میں کہوں گی کہ آواز کو بھی ٹھیک کیجیے گا. پروڈیوسر صاحب, ماہین مصطفیٰ ہماری فارمر کولیگ ہیں, اس وقت سیاتل میں موجود ہیں. انہوں نے کچھ لوگوں سے بات کی اور ان کی رائے جاننے کی کوشش کی اپنے نیبرہڈ میں. وہ کیا کہہ رہے ہیں اس الیکشن کے بارے میں, لیٹس واچ دیٹ. آپ کے امریکی الیکشن کے حوالے سے خیالات اور احساسات کیا ہیں؟ میں دوسرے امریکیوں کی طرح نروس ہوں کیونکہ بہت ساری مس انفارمیشن ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ووٹ کی بہت اہمیت ہے اور یہ افسوس کی بات ہے کہ کتنے ہی لوگوں نے گزشتہ الیکشن میں ووٹ نہیں ڈالا. میں نروس ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ ڈیموکریٹک پارٹی حاوی رہے گی اور جن اصولوں پر وہ کھڑی ہے میں اس کی مطابق ہوں. میں اس حوالے سے بھی نروس ہوں کہ کیا ہوگا اگر ٹرمپ جیت گیا. جو نفرت انگیزی پھیلی ہوئی ہے اور الیکشن فراڈ کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے.
मैं समझती हूँ कि बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है और उसके नताइज अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि हर कोई इलेक्शन प्रोसेस और जमहूरियत को इज्जत बख्शेगा। आपके अमरीकी इलेक्शन के हवाले से ख्यालात और एहसासात क्या हैं? मैं मौजूदा इलेक्शन के हवाले से समझता हूँ कि हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा तकसीम है। कतई नज़र इसके कि कौन जीतेगा, नताइज से कोई भी खुश नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन के बाद हम सब मुत्तहिद होंगे। मैं खुद वोट डालूंगा और सबको वोट डालना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी नतीजा आए हमारे मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। वोट की बहुत अहमियत है क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल से जुड़ा है। इस वक्त दोनों उम्मीदवारों के दरमियान बहुत पोलराइजेशन है। मैं खुद हैरान हूँ कि कितनी पोलराइजेशन हो चुकी है। इससे वोट की अहमियत मजीद बढ़ जाती है, उनके लिए भी जिनको यकीन नहीं है कि वोट की कोई अहमियत है। मैं समझती हूँ कि न सिर्फ सदारती इलेक्शन में वोट की अहमियत है बल्कि मुकामी इलेक्शन में भी अहमियत है। मुझे इलेक्टोरल कॉलेज ज़्यादा पसंद नहीं क्योंकि ये अमरीकियों को वोट ना डालने की तरगीब देता है। वोट की बहुत ज़्यादा अहमियत है और उससे कतई नज़र ये स्विंग स्टेट नहीं है। चाहे मुकामी इलेक्शन हो या नेशनल इलेक्शन हो, दोनों अहमियत रखते हैं। आपके अमरीकी इलेक्शन के हवाले से ख्यालात और एहसासात क्या हैं? अगर कमला जीत गई तो अमेरिका की बहुत बेइज्जती होगी। इसने क्या किया है? इसने अपनी ज़िंदगी में क्या ख़ास किया है? हत्ता कि इसने पहले राउंड में प्राइमरी भी नहीं जीती। वो नायब सदर है। क्या बस यही है कि अचानक सदारत की उम्मीदवार बन गई जो कि प्राइमरी उम्मीदवार भी नहीं थी? माइन मुस्तफ़ा हमें ज्वाइन करी हैं सियाटल से। थैंक यू सो मच माइन फॉर बीइंग ऑन अ स्पेशल ट्रांसमिशन। अमेरिका में इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं उनकी अहमियत क्या है? Hi Fariha, thank you so much for having me on your show. जी आपका बहुत अच्छा सवाल है। जो की थीम्स और की इश्यूज इस इलेक्शन में हैं वो हम देख रहे हैं। इमिग्रेशन इज वन ऑफ द हॉट बटन इश्यूज। देन वी हैव सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, अबॉर्शन का जो राइट्स है उसके बारे में सबसे ज़्यादा औरतें बात कर रही हैं। और आई एम गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल ऑफ दीज, लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पहले ऊपर से बता दूं। एंड देन फॉरेन पॉलिसीज एंड अदर थिंग दैट पीपल आर लुकिंग एट। बॉर्डर सिक्योरिटी के अगर हवाले से हम बात करेंगे तो वी नो दैट ट्रम्प्स रेटरिक हैज ऑलवेज बीन वेरी स्ट्रांग अबाउट गेटिंग ऑल द अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स आउट ऑफ अमेरिका। पूरा वो एक ओवरहॉल करना चाहते हैं सिस्टम। his security, he wants to make the borders extremely secure when it comes to illegal immigrants, making sure that they're all accountable for and they are and then our borders are safe. Immigration ke hawale se agar dekha jaye, 1 in 6 voters, which is 61% of the voters, according to Pew Research, are saying that Trump has stricter border controls, right? And they really are satisfied about it. फिर हम इकोनॉमी और इन्फ्लेशन के मुतालिक थोड़ी बात कर लेते हैं। एक एवरेज अमेरिकन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है विद द प्राइसेस ऑफ गैस, विद द प्राइस ऑफ ग्रोसरीज। एक एग्जांपल देंगे, 2020 में $100 में 10-15 चीज़ें आ सकती थी, राइट? एंड नाउ in 2024 only 5 or 6 items can come. So जो एक आम शहरी है अमेरिका में वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है with महंगाई really. फिर हम आ जाते हैं फॉरेन पॉलिसी पे। हैरिस has a slight edge and she has gained an edge in and more confidence, more voters confidence on foreign policy than Joe Biden did. And now with even like Trump's rhetoric, लोग ज़्यादा confidence दिखा रहे हैं इनमें, especially जो democratic voters हैं. But it's a really, really exciting time in America. Early voting has kick-started. It is election day. More than 81 Americans have already voted. Indeed, it is a big day for all of you. ये बताइएगा कि आप obviously पाकिस्तान में इलेक्शन कवर किए हैं आपने, हम इकट्ठे रिपोर्टिंग करते रहे हैं, किस तरीके से कंपेयर करती हैं आप पाकिस्तान के इलेक्शन को यूएस के इलेक्शन से? I would say there are definitely big differences between the the electoral process really of Pakistan and US. चलिए हम अगर US से शुरू करते हैं because I'm based here. Head of state, head of government कौन है? President है, right? And instead of being elected directly by the people, the president is elected by the electoral college, right?
And you know, in a way, it's interesting. मैंने अभी कुछ vox pops किए थे, यानी कि voice of population. मैं गई थी coffee shops में, talked to a lot of American voters, and a few of them actually said that they are not happy with the fact that there is this electoral college that you know, appoints a candidate which the American people choose between. They're almost saying कि वो discourage करता है लोगों को vote करने के लिए. Because if we are the, you know, if you're saying, like, you know, the Constitution talks about we the people, you know, the democratic, we're a democratic state, और जो हमारा head है वो हमारी अवाम की आवाज़ है, that really doesn't hold true to the truest sense, simply because there's an electoral college that is actually appointing someone which then people choose. And Pakistan में जो है, we know that we have a democratic parliamentary democracy. जो president है, he's elected by the electoral college. जो इनका electoral college है in Pakistan, it consists of the Senate, the National Assembly and the Provincial Assembly. And जो prime minister होता है वो leader होता है majority party का, and या coalition होती है National Assembly में, and it's appointed by the president. तो ये मतलब electoral college wise ये कुछ बड़े differences हैं between the two. लेकिन अगर हम देखें पाकिस्तान में बहुत जल्द से जुलूस होते हैं इलेक्शन से पहले, बहुत सारी रैलीज निकलती हैं, वो चीज़ हम यहाँ नहीं देखते. यहाँ काफ़ी खामोशी से इलेक्शंस हो जाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स द कैंडिडेट्स डू गो in different you know, parts of America, in different states, to get people support through these campaign trails, जिसमें वो जाते हैं और फिर काफ़ी लोग गैदर होते हैं. कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं for the most part. ओके माहीन हमारे साथ ही रहिएगा. आई कम टू यू शाह खान साहब. जो अभी माहीन ने भी बात की कि एक तासुर है पोल्स के अकॉर्डिंगली कि कैमला हैरिस फॉरेन पॉलिसी पे एज लेंगी जो बाइडन की निस्बत. ये किस हद तक तासुर दुरुस्त है, और क्या फॉरेन पॉलिसी मुख्तलिफ होगी कैमला हैरिस की, या एग्जैक्टली जो बाइडन की पॉलिसी को वो लेके चलेंगी? क्योंकि कैंपेन में हमने देखा जो तनकीद भी उन पर होती रही दूसरे कैंप से, वो ये होती रही कि शायद बराक ओबामा की जो लेगेसी है वही चलेगी. गुड क्वेश्चन. इसमें ये देखिए कि कमला हैरिस की जो पॉलिसी जो होगी वो प्रेसिडेंट बाइडन से तो डिफरेंट होगी, एंड प्रेसिडेंट ओबामा से भी डिफरेंट होगी. उनका एक वर्ल्ड व्यू है, और वो आजकल भी जो कल भी उन्होंने परसों शाम में बात की अबाउट द सिचुएशन इन मिडिल ईस्ट, उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है. They are but Democrats generally are pro immigrants, तो वो जाहिर है उनके लिए फैसिलिटेट करेंगे. और जो दूसरे कंट्रीज से जो आते हैं लोग, अभी आजकल भी आप देख रहे हैं पाकिस्तान के रेफरेंस से कि बहुत लोगों को वीज़ास के इश्यूज हैं, इवन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इशूज हैं. तो दैट्स पार्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी. तो वो और जो सर्टन कंट्रीज के साथ जो उनकी रिलेशनशिप है, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट, इट्स गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट. बाकी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को as a general rule, there are institutions, there are established institutions, there are think tanks, there are universities, educational centers, and the State Department, Pentagon, Trilateral Commission, and many think tanks. These are the groups who formulate policies. When they formulate the policies, that eventually become the policy document. This को generally जो White House या Department of State उन पे उनको फॉलो करता है. लेकिन बहरहाल जो लीडरशिप है उसकी एक अपनी भी विजन होती है, so they can add or delete whatever they like, लेकिन जनरली कंसिस्टेंट होती है फॉरेन पॉलिसी और थोड़े बहुत रद्द-बदल के साथ. राइट. सो साकिब इस्लाम साहब, एक ये भी तासुर बना कि विमेन वोटर्स में ज़्यादा पॉपुलर हुई कैमला हैरिस. अभी हमने देखा कैंपेन की डोनाल्ड ट्रंप ने विमेन फॉर ट्रंप, और बहुत कोशिश की कि विमेन को भी इन्वॉल्व किया जाए. किधर आपको लगता है कि क्या एक एज होगा कैमला हैरिस को, या नॉर्मल ही रहेंगे रिजल्ट्स? नहीं, बिल्कुल कैमला हैरिस को जो है एज ज़रूर मिलेगा एक खातून होने के नाते से. और जो कुछ 2016 में नहीं हो सका, जो ग्लास सीलिंग नहीं तोड़ी जा सकी थी उस वक्त, उसको तोड़ने का वादा किया गया है. यहाँ पर जो विमेन मार्च की ख़वातीन थी, अभी पिछले हफ्ते ही वो मार्च हुआ और उसमें उन्होंने ये कहा कि हम इस दफ़ा एक खातून को अमेरिका की सदर बनाएंगे. तो ये एक जो सेंटिमेंट है ये डेफिनेटली है. तो अगर देखा जाए तो ना सिर्फ अफ्रीकन अमेरिकन
جو سیاہ فام خواتین ہیں ان میں بلکہ سفید فام خواتین میں بھی کمالا ہیرس جو ہیں وہ ٹرمپ سے کئی پوائنٹس آگے ہیں، خاص طور پہ ایسی خواتین جو 40 سال سے اوپر ہیں۔ ینگ خواتین میں جو مڈل امریکہ ہے وہاں پہ ٹرمپ کی مقبولیت زیادہ ہے، لیکن جو 40 سال سے زائد عمر کی خواتین ہیں ان میں کمالا ہیرس کو برتری حاصل ہے۔ اس کے علاوہ جو سیاہ فام ووٹر ہے آف کورس وہ اس وجہ سے کہ کمالا ہیرس کا جو بیک گراؤنڈ ہے سیاہ فام بھی ہے اور پھر انڈین امریکن بھی ہے، سو ان دونوں لحاظ سے جو ساؤتھ انڈین ووٹ ہے یا ساؤتھ جو انڈیا کا ووٹ ہے یا ساؤتھ ایشیا کا جو ووٹ ہے اس میں بھی تھوڑا سا ایج حاصل ہے کمالا ہیرس کو۔ اور مسلمانوں میں جو ہے ٹرمپ کو تھوڑی سی برتری اس لیے حاصل ہوئی اس دفعہ کیونکہ انہوں نے ایک تو کل جو انہوں نے ٹویٹ کی کہ کمالا ہیرس جو ہے وہ مڈل ایسٹ کو انویٹ کر دیں گی اور یہ جو وار کریں گی اور کئی لاکھوں مسلمانوں کو ماریں گی، مطلب یہ ٹرمپ ایگزیجریٹ کرتے ہیں اور یہ ان کا ایک طریقہ ہے جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں، لیکن ایسی تو اس وجہ سے مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا۔ اور ڈیئر بورن مشیگن جہاں سے بھی بات بھی کر رہے تھے کہ وہاں پر 4 لاکھ مسلمان بستے ہیں، 2,60,000 جو ہے رجسٹرڈ ووٹرز ہیں اور ان کا ووٹ بہت اہمیت کا حامل ہو گیا ہے کیونکہ وہاں سے 2016 میں جو صدر ٹرمپ ہیں صرف 10,000 ووٹوں سے جیتے تھے اور پھر پچھلے الیکشن میں 2020 میں جو بائیڈن نے اس اسٹیٹ کو واپس جیت لیا تھا 15 الیکٹورل ووٹ ہیں اس کے، تو اس لحاظ سے دونوں جو کینڈیڈیٹ ہیں کمالا ہیرس اور صدر ٹرمپ دونوں نے اپنا آخری دن مشیگن اسٹیٹ میں گزارا جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، لیکن یہاں پر جو مسلمان جن سے میری بات ہوئی پورے امریکہ کے اندر وہ بھی ایک تذبذب کا شکار ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ امیگریشن کے خلاف ہیں، ٹرمپ مسلمانوں کی امیگریشن کے خاص طور پر خلاف ہے، انہوں نے اپنے پہلے دور صدارت میں مسلمانوں پر بین لگا دیا تھا امریکہ میں انٹری پر، کئی مسلمان کنٹریز کو انہوں نے بین کر دیا تھا، تو مسلمان اس چیز کو دیکھیں یا اس چیز کو دیکھیں کہ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں غزہ کی وار کو ختم کروں گا، یہی بات کمالا ہیرس نے بھی کی، انہوں نے کہا کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ غزہ کی جنگ ختم ہو۔ تو صدر ٹرمپ نے مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے سارے اقدامات تو کیے ہیں، لیکن جو کیئر ہے کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشن ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے یہاں پر جو ایڈوکیسی کرتی ہے، لابی کرتی ہے، اس کے علاوہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے اور اوور آل انسانی حقوق کے لیے امریکہ میں کام کر رہی ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ 42% جو امریکن مسلمز ہیں وہ اس دفعہ تھرڈ پارٹی کو ووٹ ڈال رہے ہیں، جل سٹین جو کہ گرین پارٹی کی نمائندہ ہے، تو وہ جو مسلمانوں کا 3.5 to 4 ملین کا ووٹ ہے 40 لاکھ کے قریب 35 لاکھ کے قریب جو محض 1% ہے پورے امریکہ کی آبادی کا، لیکن وہ کانسیکوینشل ہو جاتا ہے جیسے مشیگن جیسی اسٹیٹس میں، باقی جگہوں پہ اتنا کانسیکوینشل نہیں ہے، لیکن اگر وہ تھرڈ پارٹی کو جائے گا تو اس کا فائدہ میرے خیال سے ٹرمپ کو ہوگا، اور اس میں ان مسلمانوں میں بھی جو تھوڑا بہت مشیگن میں جہاں پہ انہوں نے انڈورس کیا کچھ آرگنائزیشن نے، اس کے علاوہ محض پورے امریکہ میں 9% یا 9%، 9.1 اور 2% مسلم جو ہیں ان کو وہ ٹرمپ کو اپروو کرتے ہیں، کمالا ہیرس کی اپروول زیادہ ہے۔ یہ بڑا آپ نے ڈیٹیل انالیسس ہمیں دیا ہے اینڈ وی کین انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف مسلم ووٹ، لیکن شاہد خان صاحب ہم نے دیکھا کہ کچھ ماسکس نے انڈورس کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، کہیں پہ کمالا ہیرس کے بارے میں یہ تاثر ہے، ان فیکٹ ایک بڑے ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں مہدی، ہی ہیز بن سیئنگ کہ بہتر ہوں گی کمالا ہیرس ایز اپوز ٹو ڈونلڈ ٹرمپ، وہ سمجھتے ہیں کہ غزہ کے معاملے میں وہ زیادہ سخت ہیں، سو یہ بات چیت تو ہو رہی ہے، بٹ اوور آل جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یو ایس کی پالیسی کسی بھی طریقے سے اینٹی اسرائیل ہو جائے گی یا پرو پیلسٹائن ہو جائے گی، کیا مسلم ووٹرز ایکچولی دے بلیو دیٹ؟ یہ ایک مشکل سوال ہے اور ویری ریلیونٹ کوسچن از ویل۔ اسرائیل کے ساتھ جو فارن پالیسی امریکہ کی اس کی میجر ڈینٹ اس پالیسی میں نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ کاملا ہیرس نے پرسوں بھی یہ کہا لائک اے سیڈ کہ وہ غزہ میں جنگ بند کرائیں گی اور اس کے علاوہ پیلسٹینینز کے لیے جو ٹو اسٹیٹ تھیوری والا مسئلہ ہے اس کو سپورٹ کریں گی۔ اب بات یہ ہے کہ اسرائیل ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری، اور اس وقت اسرائیل کو جو کنٹرول کر رہے ہیں لوگ جو نیتن یاہو کی جس کے پرائم منسٹر ہیں، وہ تو اس اے موسٹ ہیٹڈ پرسن، رائٹ؟ اسرائیل میں بھی اس کے خلاف جلوس نکل رہے ہیں، امریکن لیڈرشپ جو وہ پرو اسرائیل لیڈرشپ ہے وہ بھی اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں۔ آئی تھنک اف دیٹ مین از چینج اور دیٹ مین اسٹیپس اوے، تو کافی سے پھر یہ والے جو سوالات ہیں یہ پھر اس طرح سے نہیں ہوں گے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایک سرٹن لیول کی سپورٹ تو اسرائیل کو رہے گی۔ there's a political system in America جس میں کئی جو سینیٹرز ہیں وہ جوش ریلیجن کے ہیں اور
so many members of the house and the other academics. اور جو یہاں پہ دو قسم کے سسٹم آپ سمجھ لیں آپ ہیں. نمبر 1 is the vote, one man one vote, everybody goes and vote. This is the second one is the financing the campaign. تو جب کیمپین کو آپ فائنانس کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس you have more resources to advertise, to reach out to more folks, to have more resources to travel, for bells and buttons and banners and all that good stuff. تو اس میں جو لوگ ایکچولی جو فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں ان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے اس پورے سسٹم میں, کیونکہ ان کی سپورٹ کی وجہ سے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کر سکتا ہے ٹو دی سٹیزنز آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. تو اس میں جو گروپس ہیں, جو سرٹن گروپس ہیں, اے پیک, جو پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں, وہ کافی افیکٹو ہیں اور کافی ایفلوئنٹ ہیں. ان کی سپورٹ سرٹن کینڈیڈیٹس کو بہت زیادہ ہوتی ہے. اس میں پھر جو کینڈیڈیٹ ان کی سپورٹ سے اس جگہ پر جاتا ہے پوزیشن آف پاور پر, تو وہ لین کرتا ہے ان کے آئیڈیاز کے ساتھ, بیکاز دے ہیو more influence because and they can influence those candidates, right. تو وہ unfortunately جو ٹھیک ہے شاہ خان صاحب, تھینک یو. آئی ریئلائز کہ اٹس اے بزی ڈے فار یو. آپ اپنی ایکٹیویٹیز وہاں پہ جاری رکھیے. ہم ایک بریک لیتے ہیں. ثاقب اسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. we'll take a break and we will break back. اینڈ ویلکم بیک. بہت بڑا الیکشن, بہت بڑی ایکسرسائز اس وقت بھی ووٹنگ جاری ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں. مختلف ریاستوں کے مختلف اوقات کے حساب سے یہ ٹرینڈ جاری ہے. ایک روایت ہے امریکہ میں کہ مختلف اخبار یا مختلف لوگ انڈورس کرتے ہیں اپنے کینڈیڈیٹ کو. اس دفعہ واشنگٹن پوسٹ اور لاس اینجلس ٹائمز نے کسی امیدوار کو سپورٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا. یہ انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ 36 ایئرز میں یعنی 36 برسوں میں پہلی بار ہم کسی بھی کینڈیڈیٹ کو, چاہے وہ کیملا ہیرس ہو ڈیموکریٹ کی یا ڈونلڈ ٹرمپ ہو ریپبلکن کے, ہم انڈورس نہیں کر رہے اور اب سے ہم اسی اصول پر کاربند رہیں گے. سو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس اور بھی بہت سارے انٹرسٹنگ فیچرز ہیں کینڈیڈیٹس کے حوالے سے. دونوں کینڈیڈیٹس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. ایک فارمر پریزیڈنٹ ہیں, وہ بہت سارے معاملات میں میڈیا کے ساتھ تعلقات میں امیگریشن کے حوالے سے بڑی حد تک کنٹروورشل بھی سمجھے جاتے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک مشکل فیز سے ان کا کم بیک ہوا ہے. سو اٹس اے فیل گڈ سٹوری فار یونائٹڈ اسٹیٹس کے لوگوں کے لیے. دوسری طرف ایک خاتون ہے جن کی والدہ 19 سال کی عمر میں ایک امیگرنٹ کی حیثیت سے امریکہ میں آئی تھی اور انہوں نے اپنی 2 بچوں کو ایز اے سنگل مدر پالا. ان میں سے ایک کیملا ہیرس ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنا کریئر کو فالو کیا, اپنی پڑھائی کی. ایک وقت ایسا بھی تھا جس وقت وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی, وہ میکڈونلڈ میں بھی کام کرتی رہی ہیں اور وہ بڑے فخر سے اپنی زندگی کی جرنی, اپنی مدر کی جرنی کو ڈسکس کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ یہ امریکہ کی اصل سٹوری ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ امریکہ کو اپنے اصل کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. دونوں ہی کہتے ہیں کہ امریکہ کے لیے میک اور بریک کا وقت ہے. سو ویری انٹرسٹنگ الیکشن. لیکن کیا کوئی حتمی بات نظر آ رہی ہے؟ ابھی تک پولز نیک ان نیک ہی معاملات بتاتے ہیں, کنسیڈرنگ کچھ علاقوں میں کسی کو تھوڑی سی برتری ہے, بٹ اوور آل نو بڈی کین سے اینی تھنگ. کوکب فرشوئی صاحب ہمیں جوائن کرے ہیں, سینئر صحافی ہیں وائس آف امریکہ کے. کوکب فرشوئی صاحب, اس وقت تک آپ کا کوئی مائنڈ بنا ہے, کچھ آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ کیا کون جیت سکتا ہے؟ نہیں فریہ صاحبہ, وہی صورتحال ہے جو ابھی تک چلتی ہوئی آئی ہے جب سے جولائی کے بعد. جولائی کے آپ کو پتہ ہے کہ آخری ہفتے میں بالکل آخری دنوں میں, آخری 10 دنوں میں کاملا ہیرس جو ہے وہ اس ریس میں داخل ہوئی. اس سے پہلے صدر بائیڈن تھے اور جب انہوں نے اس دستبرداری کا اعلان کیا تو وہ تب سے ہیں اور اس کے فوری بعد سے اس ریس کی یہی نوعیت رہی ہے. بالکل سوئنگ کر رہی ہے اور اس طرح سے لگتا ہے کہ کبھی چند پوائنٹس سے کوئی کینڈیڈیٹ آگے ہے, کبھی لگتا ہے چند پوائنٹ سے کوئی اور کینڈیڈیٹ آگے ہے. چونکہ ریس بہت ٹائٹ ہے اور تاریخی بھی, جیسے کہ آپ نے بالکل وجہ فرمایا. اگر کاملا جیتتی ہیں تو وہ پہلی خاتون صدر ہوں گی. اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیتتے ہیں تو یہ امریکہ کی تاریخ میں دوسری دفعہ ہوگا کہ کوئی نان کنزیکٹیو ٹرم
اس سے پہلے 100 برس سے بھی زیادہ کا عرصہ بیت گیا. ایک صدر تھے کلیولینڈ جو ایک دفعہ ہار کے اور پھر انہوں نے دوبارہ صدارت جیتی تھی. ورنہ عمومی طور پر جب پہلی ٹرم اگر کوئی صدر ہار جاتا ہے, جیسے کہ ہم جمی کارٹر کو دیکھتے ہیں اگر ہم حالیہ تاریخ کی بات کریں, اور جو جارج H.W. بش تھے, جب وہ اپنی پہلی ٹرمز ہار گئے تو پھر انہوں نے دوبارہ اس آفس کے لیے رن کرنے کی کوشش نہیں کی. اور جس طرح سے کہ ابھی آپ خود اپنے ریمارکس میں فرما رہی تھیں کہ اس کو بھی ایک اس نظر سے دیکھا, شاید ان کے سپورٹرز دیکھ رہے ہوں, کہ جو باؤنس بیک کرنے کی جو نظر آتی ہے ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت میں ایک سٹریک نظر آتی ہے, شاید وہ بھی ان کے ووٹرز کے لیے کوئی باعث کشش ہو. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں کے لیے, اور پھر ظاہر ہے جس طرح سے آپ نے کاملا ہیرس کے بارے میں بتایا کہ ان کی زندگی کے بارے میں, تو دونوں اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک بہت تاریخی الیکشن ہے. اور اس میں ایک بات میں جاننا چاہوں گی, ایک وقت تھا جس وقت فائرنگ ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی ریلی کے اوپر, آپ کو یاد ہوگا لوگوں نے کہا تھا ہی جسٹ ون دی الیکشن, اور لگ رہا تھا کہ یہ ایک لینڈ سلائڈ وکٹری ہوگی. اس کے بعد جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کیملا ہیرس لیٹسٹ اسٹیج میں شامل ہوئی ہیں, بٹ کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ نیک اینڈ نیک پول ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کیملا ہیرس کو, اگرچہ کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ آئیڈیل کینڈیڈیٹ نہیں ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں, جو مبصرین سے ہماری یہ بات ہوئی ہے اور جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا, شروع میں اسی قسم کے خدشات اور شبہات تھے, اور بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا کہ 2020 میں جب جو بائیڈن آئے ڈونلڈ ٹرمپ کو چیلنج کرنے کے لیے, تو اس وقت جو پرائمریز ہو رہی تھی ڈیموکریٹس کی, اس میں کاملا ہیرس شامل تھیں, لیکن وہ بہت جلدی ریس سے ڈراپ آؤٹ ہو گئیں. تو کیا وہ ایک مؤثر قسم کی اور ایک پرزور قسم کی, ایک روبسٹ قسم کی الیکشن کیمپین چلا سکیں گی؟ مبصرین اس بارے میں ان کے جو 2020 کی پرائمری کی کیمپین تھی اس کا حوالہ دیتے تھے. اس تناظر میں یہ بات بالکل درست ہے کہ جب وہ اب ان کو, جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے سن 2022 کے نومبر میں, یعنی آج سے ٹھیک 2 برس پہلے یہ اعلان کر دیا تھا, یعنی اپنی کیمپین لانچ کر دی تھی, جبکہ کاملا ہیرس کو ابھی صرف 4 ماہ بھی نہیں ہوئے. اگر ہم 21 جولائی سے دیکھیں تو آج 5 نومبر ہے. تو یہ بات بالکل یہاں اس اکثر نیوز رپورٹس میں اور تجزیوں میں اور میڈیا پہ جو ڈسکشنز ہوتے ہیں, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کاملا نے جو اپنی کیمپین جو چلائی ہے اس پہ ان کی ستائش کی جاتی ہے. رائٹ, سو انٹرسٹنگ کیمپینز بھی ہم نے دیکھی ہیں. ثاقب اسلام صاحب, آپ دونوں کیمپینز کو کس طریقے سے کمپیئر کرتے ہیں؟ صدر ٹرمپ کی جو کیمپین ہے کورس وہ اسی طریقے سے تھی جیسے انہوں نے پچھلی 2 کیمپین چلائی تھی. وہ ایک نہایت پرجوش, اور ان کا جو ریٹرک ہے وہ ایک غیر روایتی قسم کا ہے. وہ اپنے اپوننٹس پر اٹیک بھی کرتے ہیں, جو کہ امریکن پولیٹکس میں پہلے بہت کم دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کی ریٹرک یوز کی جائے اور مخالفین کا مذاق اڑایا جائے, ان کا تمسخر اڑایا جائے, ان کے نام رکھے جائیں اور ان کی ہیبٹس کے بارے میں بات کی جائے, ان کے پاسٹ کے بارے میں بات کی جائے. صدر ٹرمپ کے بارے میں یہ سب باتیں ہوئی ہیں آف کورس, لیکن وہ سب سچ تھیں. لیکن جو صدر ٹرمپ دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں وہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک غیر روایتی قسم کی کیمپین ہے صدر ٹرمپ کی, اور وہ ان کے لیے جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو یہ پسند بھی ہے. دوسری طرف کمالا ہیرس ایک جو ہے سیزن پولیٹیشین ہے, وہ ایک پورے پروسیس سے ہو کر آئی ہیں. سینیٹر بنی, اس سے پہلے لائر تھیں, اور پھر وائس پریزیڈنٹ بنی, اور آف کورس وہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں کر چکی ہیں پالیٹکس کے اندر. تو ان کی جو کیمپین ہے وہ ایک نہایت روایتی قسم کی کیمپین رہی ہے, لیکن انہوں نے صدر ٹرمپ کا مقابلہ بہت اچھے طریقے سے کیا ہے, ٹف کیا ہے, اور ریس میں لیٹ آنے کے باوجود انہوں نے اپنے قدم جمائے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم ایک میرے خیال سے پچھلے جو امریکہ کی ماڈرن ہسٹری کا سب سے کلوز اور سب سے کانٹے کا الیکشن دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے میرے خیال سے شاید 2000 میں یہ تھا کہ جو ایل گور تھے وہ 280 قریب پہنچے تھے, لیکن اب جو ہے کہ اس وقت 280 بھی یہ تھا کہ 280 جس کو ملیں گے وہ کلوز ریس ہے. لیکن اب تو اس وقت جو پولز ہیں وہ 270 269 کے قریب کے 269 269, اور ایک پریڈکشن یہ بھی ہے کہ شاید یہ الیکشن ٹائی ہو سکتا ہے. اس کا حل ہے امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں. obviously it is very interesting کہ تمام سٹیٹس کا ایک ایک ووٹ ہوگا. وہ یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اگر یہ جو 7 سوئنگ سٹیٹس ہیں, اس وقت معلق ریاستیں ہیں, ان میں سے اگر جو کمالا ہیرس ہیں وہ پینسلوینیا, مشیگن اور وسکونسن جیت جاتی ہیں تو ان کے 269 ووٹ ہو جائیں گے. اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ نارتھ کیرولینا, جارجیا, نیواڈا اور ایریزونا جیت جاتے ہیں تو وہ بھی 270 پہ
कमाला आ जाएंगी 269 पे, सदर ट्रंप आ जाएंगे। लेकिन फिर नेब्रास्का की जो है जिसमें 5 वोट हैं उसमें से 2 वोट पॉपुलर के होते हैं जो पे ऑफ कोर्स सदर ट्रंप जीतेंगे। उसके अलावा 3 डिस्ट्रिक्ट के वोट हैं, उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट हमेशा से ओमाहा डिस्ट्रिक्ट जो है नेब्रास्का की, वो ट्रेडिशनली जो है डेमोक्रेट्स की रही है। तो अगर सदर ट्रंप उसको अपसेट कर देते हैं तो उनको 5 वोट नेब्रास्का के मिल जाएंगे और दोनों कैंडिडेट 269 पे खड़े ओके, मुझे रैप अप करना है बट क्विकली आई आस्क टू बोथ ऑफ यू। पहले मैं कॉकफ से पूछना चाहूंगी, आपको लग क्या रहा है? आई नो यू प्रॉब्ली डोंट वांट टू गेस, लेकिन एक अंदाजा होता है कि कौन जीतेगा। देखिए फरीद साहब, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि बहुत दुश्वार है, हमें इलेक्शंस में अंदाजा हो जाता था। जैसे मैंने कहा कि बराक ओबामा की जो कैंपेन थी उसमें जो ग्राउंड स्वेल था उसमें हमें नजर आ रहा था और वो उनकी कामयाबी पर मुंतज हुआ। इस दफा बिल्कुल नहीं अंदाजा हो पा रहा। दोनों कैंपेन्स ऐसे ही रैंडम गैस लगा दें, चलें एक एजुकेटेड गैस नहीं लगा सकते बिकॉज अंदाजा नहीं हो रहा, एक रैंडम गैस लगा दें शेख रशीद साहब की तरह। मैं माजरत चाहता हूँ, हम लोग नहीं। चलें ठीक है, आई विल नॉट पुश बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अमेरिका में इलेक्शन जारी है, वी विल कीप यू अपडेटेड। इस वक्त आप खबरनामे की तरफ जाइए, उसके बाद हम दोबारा हाजिर होंगे 1 बजे और आपको बताएंगे क्या क्या हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। So do watch us, take care of yourself. Until then, Allah Hafiz.